جو شکر نہیں کرتا تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اپنی طرف چیز کو لے کر آتا ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ وہ نمازیں پڑھتا تھا، وہ وقت کے نبی کا رشتہ دار تھا، لیکن ناشکرا تھا۔ اس کی دولت اس کے ساتھ زمین میں دھسا دی گئی، اس کا نام قارون ہے۔ یہ ہسٹری کے بڑے ولنز میں سے ایک ولن تھا۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، بنی اسرائیل کا اس کو حاکم بنا دیا فرعون نے۔ بڑا ہمبل آدمی تھا، عاجز آدمی تھا، لیکن پھر دولت آ گئی اور اتنی زیادہ آئی کہ خچروں میں اس کی دولت کی تالوں کی چابیاں لوڈ ہوا کرتی تھی۔ اور یہ کہتا تھا کہ یہ دولت ساری میری طاقت کی وجہ سے آئی ہے، میری محنت کی وجہ سے آئی ہے۔ اور پھر اس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بڑا الزام لگایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دریا کے پار لے گئے نا، تو دوسری طرف لے جا کے اب آپ نے قربانیاں دینی تھیں۔ اس قوم میں قربانی اس طرح نہیں ہوتی تھی کہ آپ بکرا لایا، آپ نے ذبح کیا اور تقسیم کر دیا۔ اس قوم میں قربانی کا حال ہی ہوتا تھا کہ آپ نے جانور رکھا، جانور کے اوپر آگ آتی تھی، اگر آگ اس جانور کو لے جاتی تھی تو قربانی ایکسیپٹ ہوگی ورنہ ریجیکٹ ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو یہ کہا، ذمہ داری دی کہ آپ یہ قربانیاں لوگوں کی اکٹھا کرو، سلاٹر ہاؤس بنا دیا، اور اس میں جس کی آگ آتی جائے گی اس کی قربانی ایکسیپٹ ہوتی جائے گی۔ اگر کہتا نبوت تو آپ کو مل گئی ہے، قربانیاں ساری ہارون کو مل گئی ہیں، مجھے کیا ملا؟ میں تورات کا اتنا بڑا قاری ہوں، اتنا بڑا عالم ہوں، اور مجھے کچھ نہیں ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے کر رہا ہوں، نہیں مجھے تصدیق چاہیے۔ بدتمیزی کر رہا تھا، مجھے اس کی اوتھینٹسٹی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آئی۔ آپ نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو بلایا اور کہا تو بھی سارے اپنی لاٹھی اس جھونپڑی کے اندر رکھ دو۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے جھونپڑی کے اندر لاٹھی رکھ دی، اور اب وہ سارے رات کو پہرا دیتے رہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو۔ صبح جب اٹھے ساروں کی لاٹھی بنجر تھی، حضرت ہارون کی لاٹھی کے اوپر پتے پھول آ چکے تھے۔ ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ قارون نے پھر کہا یہ آپ کا جادو ہے، استغفر اللہ۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، یہ بیٹھا کہ اتنی دولت تھی۔ اچھا اس زمانے میں نا زکوٰۃ 1000واں حصہ ہوا کرتی تھی، یعنی 1000واں حصہ زکوٰۃ کا ہوا کرتا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا موسیٰ علیہ السلام کہ زکوٰۃ میں دوں گا۔ گھر گیا، جب اس نے ہزاروں بکریاں، اونٹ اور اتنے لاکھوں دیناروں کی زکوٰۃ نکالی تو وہ بھی بہت زیادہ بنتی تھی۔ اس کا دل جو تھا نا وہ بدل گیا، اس نے بڑی بدبختی کی۔ یہ آیا اور اس نے سب کو اکٹھا کر کے کہا سنو، حضرت موسیٰ تمہیں بہت اچھی باتیں تو بتاتے رہے لیکن اب تمہارا مال کھانا چاہتے ہیں، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ قوم نے کہا جی آپ ہمارے بڑے ہیں، جو کہیں گے مان لیں گے۔ کہا پھر اس بدکار عورت کے پاس جاؤ اور اس کو جا کر پیسے دو، اس سے کہو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر معاذ اللہ بدکاری کا الزام لگا دے۔ اگلے دن وہ خود گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا قوم اکٹھی ہے، ذرا آگے کوئی درس تو دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور فرمایا سنو، جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کٹے گا، جو بہتان باندھے گا اس کو 100 کوڑے پڑیں گے، جو زنا کرے گا اس کو 100 کوڑے پڑیں گے، اور جس نے شادی کی اور پھر زنا کیا اس کو سنسار کیا جائے گا۔ قارون کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اگر آپ یہ کام کریں تب بھی یہی ہوگا؟ کہا میں بھی اگر کروں تو یہی ہوگا۔ تو پھر اس عورت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے کہ آپ نے بدکاری کی ہے اس کے ساتھ؟ استغفر اللہ۔ اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے قسم ہے اس رب کی جس نے حق کے ساتھ مجھے نبوت دی اور جس نے میرے لیے دریا کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا، سچ سچ بتا۔ وہ کہنے لگی، ڈر گئی، ہیبت میں آ گئی اور کہنے لگی یہ جھوٹ ہے، انہوں نے مجھے پیسے دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، رونے لگے اور کہنے لگے اے اللہ میں تیرا نبی ہوں، تو قارون پہ غضب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے زمین تیرے قابو میں دے دی، جو چاہے کر۔ آپ نے زمین کو حکم دیا، قارون پاؤں تک، گھٹنوں تک، کمر تک، گردن تک زمین میں دھنس گیا، چیختا تھا، رشتہ داری کے واسطے دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا۔ لوگوں نے کہا حضرت موسیٰ نے اس کی دولت لے لی تھی اس لیے اس کو زمین میں دھسایا ہے۔ آپ نے دولت کو بھی حکم دیا، دولت بھی زمین میں دھس گئی۔ یاد رکھنا بے ادبی بہت بڑا وبال ہے،
जो कुछ है छोड़ जाओगे, जो कुछ कमा रहे हो छोड़ जाओगे, अपने जिस्म के किसी हिस्से पर, अपनी जात के किसी वस्फ पर कभी भी भरोसा ना करना। वो औरत जिसने 1000 औरतों को गुस्ल दिया था, मुर्दा औरतों को, उसने कहा मेरा एक तजर्बा है। कहा बता। कहा पहला तजर्बा सुनो, मैंने 1000 औरतों को गुस्ल दिया है और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की कुछ तजर्बात बताना चाहती हूं। पहला तजर्बा यह है, सुन लो कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है। का क्या मतलब? का कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोड़ के जाते हैं जो मेरे साथ आते हैं, मैं देखती हूं कुछ भी साथ नहीं लेकर जाते। का दूसरी बात, का मैंने 6 माह की बच्ची को और 70 साल की माई को भी गुस्ल दिया है। का मतलब मौत उम्र नहीं देखती। का तीसरी बात यह है कि औरतों ऐसी चीजें मत लगाया करो जो कि जम जाती हैं जिस्म पर, उतरती नहीं, वो जम जाती हैं, वो एक्रेलिक जेल वगैरह होती है, वो गुस्ल नहीं होता। कहा वो मरी हुई है और उसकी वो लगी हुई है, मैं उतारने की कोशिश करती हूं लेकिन उतरती नहीं है। फिर क्या होता है कि वो नाखून टूटता है तो फिर हम इतनी कोशिश नहीं करते, लेकिन हमें पता चल जाता है कि इस मरहले पर भी इसकी पाकी पे शुबा था। आज तक किसी कब्रिस्तान के बाहर आपने देखा होगा यहां पे नौजवानों का दाखिला मना है, सब लाइन में लगे हुए हो, वी आर ऑल इन ए लाइन। कोई आगे खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है, बारी आती है चला जाता है, उस लाइन से भाग भी नहीं सकते, लाइन से आगे पीछे भी नहीं जा सकते।